اے طائر لاہوتی، اس رزق سے تو موت ہی اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی پر، تو شاہین ہے بشیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ جو ہچکا کے رہ گیا وہ رہ گیا، اور جس نے لگائی چھلانگ وہ خندق کے اس پار تھا۔ بزدلی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، دست دست دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور قاتل بازو میں ہے۔ وہ قوم جو آندھی کی طرح اڑتی تھی، طوفان کی طرح چھاتی تھی، اور دیکھتے دیکھتے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیتی تھی۔ اس قوم کی حکومت 3 بر اعظم کے اوپر تھی، جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ آج کیوں ذلت، رسوائی، بدنامی، ایلیگیشن، ایکسٹریمزم سب اسی قوم کے اوپر لگائے جا رہے ہیں؟ کیوں ذلت آمیزی کا مقابلہ کر رہی ہے؟ کیوں بدنامی ہر محاذ، ہر منزل، ہر موڑ پہ ہو رہی ہے؟ ہم نے احکام خداوندی کو بھلا دیا، ہم نے فرمان رسول کو بھلا دیا، ہم تارک کے قرآن ہو گئے۔ وضع میں ہو تم نشارہ، تمندن میں ہو تم ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ علامہ اقبال نے تو آج سے 100 سال پہلے بات کہی تھی، لیکن دوستو یہی سچویشن ہو رہی ہے، یہی حالات بن رہی ہے۔ حالات تو آئیں گی جب تم احکام خداوندی کو چھوڑ دو گے، شریعت کے پابند نہیں بنو گے۔ ٹوپیاں بدل بدل کے پہننے سے تم مسلمان نہیں کہلاؤ گے، اسٹیجوں کے اوپر ناچ کود کے چلا کے تم تقریریں کرنے سے تم خطیب نہیں کہلاؤ گے۔ عمل ہونا چاہیے، پریکٹیکل لائف کے اندر وہ بات ٹپکنی چاہیے، اس بات کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے۔ شریعت کے احکام جو تمہیں بتائے گئے ان کو استعمال کرو، احکام شریعت جو تمہیں بتائے گئے اس کے حکم کی پابندی کرو۔ نماز جو مومن کا ایک ہتھیار ہے، نماز جو مومن کی ایک شان ہے، نماز جو اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو ہم تو اس کو ترک کر دیتے ہیں، اور اوپر کہتے ہیں ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، ہمارے اوپر گردش دور کے تھپیڑے ہیں۔ ہم ایسی سچویشن میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، جہاں پہ کچھ مانگ نہیں سکتے، جہاں پہ کچھ کر نہیں سکتے، نہ ہمیں فریڈم ایکسپریشن ہے، نہ ہمیں کچھ ہے۔ کیوں وجہ کیا؟ تمہارے اعمال ہی ختم ہو گئے ہیں، تم نام کے مسلمان رہ گئے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کام کے نہیں۔ جب سے اللہ کے نبی کا طریقہ ہم نے چھوڑا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے اٹھ گئی ہے، احکام شریعت کو ہم بھول گئے ہیں، ہم شریعت کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تبھی سے یہ قوم ذلت، رسوائی، بدنامی، حقارت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ 1 ارب 90 کروڑ کی آبادی رکھتے ہوئے نہ ہمارے پاس کوئی ویٹو پاور ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی سلطنت ہے جو ہم دنیا کے لیول کے اوپر، وسع استر کے اوپر ہم آواز کو بلند کر سکیں، دنیا کو اپنی طاقت کا لوہا منوا سکے۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، بھیڑ کر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بھیڑ سے تو 313 صحابہ کرام ہی بہتر تھے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ ہماری سچویشن ہے، یہ ہمارے حالات ہے، یہ ہماری ریئلٹی ہے، یہ ہماری واستوکتا ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ کڑوی ہے لیکن ماننا پڑے گا، اس سچویشن کو ایکسیپٹیبل کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال ہمارے چھوٹ گئے ہیں، خالی ہمارے پاس بولنا رہ گیا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر پریکٹیکل لائف کے اندر وہ ساری باتیں ہم سے نہیں اپنائی جاتی جو شریعت مقدسہ کے اصول اور قوانین اور قواعد اور دستور اور آئین تھے، جو شریعت کا پروٹوکول تھا، اس کا ہم کہاں لحاظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں،
ایک بھائی بھائی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں پلاننگ سوچ رہا ہے، षड्यंत्र سوچ رہا ہے، تدبیریں سوچ رہا ہے، اسکیمیں سوچ رہا ہے، اس کو ذلت آمیز زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے، اس کو زیر و زبر کر رہا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ حسد، جب یہ کینہ، جب یہ کپٹ، جب یہ جلن ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوئی تو وہاں پہ کیا ایمان کا بشیرہ ہوگا؟ وہاں کیا تقویٰ اپنی جگہ پکڑے گا؟ وہاں پہ کیا خشیت الہی پیدا ہوگی؟ یہ تو ساری باتیں امپاسبل ہے، ناممکن ہے دوست۔ اللہ را اپنے دلوں کو پاک صاف رکھو، اپنے بھائی کی مدد اور نصرت کرنا سیکھو، حمایت کرنا سیکھو، شریعت کی پابندی کرنا سیکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کفر ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ ہم خوب چلاتے ہیں، خوب بیان کرتے ہیں، لیکن صبح فجر کی نماز میں بیان کرنے والا اور سامعین حضرات سارے آڈینس وہاں پہ غائب رہتی ہے مسجدوں کے اندر، اور جہاں پہ بھیڑ نہیں کرنی چاہیے وہاں پہ بڑی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، مزاروں کے اوپر، باواؤں کے اوپر، شرک کرنے کے اوپر، بدعت کرنے کے اوپر، لیڈیز ہو، جینس ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، سبھی کی بھیڑ نظر آتی ہے، اور اللہ کے گھر خالی نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں ہم عشق رسول کا جو دم بھرتے ہیں نا، اس اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مومن اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بابا کو راضی کریں گے، بابا بیڑا پار کر دے گا۔ ایسے کیسے پار کر دے گا؟ خدا کو تو ناراض کر رکھا ہے، اللہ کے نبی کو تو ناراض کر رکھا ہے، خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر آپ ہو نہیں، تمام صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا اس کو تم نے ترک کر رکھا ہے، اور تمہارا بابا تمہیں پار کر دے گا؟ یہ گنگا رام کے سمجھ میں نہ آئے۔